جب مرنا ہے مرنے کا فیصلہ اٹل ہے، یہ عزم کیوں نہ کر لیں ہم کہ ہماری زندگی بھی صحابہ کے نام، ہماری موت بھی صحابہ کے نام، ہماری موت بھی صحابہ کے نام۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ رونے والوں سے کہنا اداس نہ ہو، میں بھی تو دیکھ مسکرا کے جا رہا ہوں۔ جب کسی کا اجل آ جائے اس کے بعد اس کا تذکرہ کرنے سے اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا۔ یہ وقت مقرر تھا، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک وقت بھی موت سے پہلے نہ موت کے آنے کے بعد وقت نہیں ملے گا۔ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ چیز مقرر تھی، اس وقت ہونی تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ سعادت کے ساتھ ہوا ہے یا بدبختی کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر بدبختی کے ساتھ ہوا ہے تو پھر بہت سی باتیں سوچنے کی ہے، اس میں عبرت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سعادت کے ساتھ ہوا ہے اور پھر یہ دیکھنا سوچنا چاہیے سعادت کس طرح سعادت ہوئی ہے۔ سعادت کے ساتھ شہادت کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور سعادت کے ساتھ ساتھ شہادت کے ساتھ بھی گیا ہے، پھر سمجھ لو اس کی محنت کو اللہ نے کات میں لگا دی، اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اور سعادت کے ساتھ ساتھ شہادت بھی ہو، اور شہادت کے ساتھ ساتھ دن بھی جمعے کا ہو، اور وہ جمعے والا دن 22 جمادی الثانی خلیفۃ المسلمین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گیا ہو۔ اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جلوس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بھی کر کے گیا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ باوضو ہو کے وضو کی حالت میں گیا ہو۔ اور وضو کی حالت میں بھی ایسی ہے کہ نماز کے لیے اتنا جلدی کر رہے تھے کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے، اور جلوس میں جاتے ہی چند الفاظ میں اپنے بیان کو سمیٹ لیا، اور لوگوں میں حیران ہو گئے کہ آج آپ اتنے مختصر سے کیسے بیان کر دی؟ آپ تو لمبے 2-2 گھنٹوں کے بیان کرنے والے ہیں۔ اور جلوس ختم ہوتے ہی فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی، دعا میں بھی چند الفاظ اس کو کہلا کر اور اپنے جلوس کو ختم کر کے اس تیزی کے ساتھ جا رہے تھے جیسے پیچھے سے حوروں نے آواز لگائی ہو، حور انتظار کر رہی ہو، ان کو شہادت کی سعادت کو سمجھ کر اس تیزی کے ساتھ جا رہے تھے، اور دعا میں صرف 2 جملوں کے ساتھ اس دعا کو ختم کر دی۔ اور دعا میں بھی یہی فرمایا، یا اللہ ہمیں سعادت والی زندگی نصیب فرما یا شہادت والی موت عطا فرما۔ اور ٹھیک اس کے بعد 15 سے 20 منٹ کے اندر وہ دعا قبول ہو گئی۔ اور جمعے کا دن ایک ایسا دن بھی ہوتا ہے، ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے بھی ایک عین شاہد ہے، ان کی دعا 20 منٹ کے اندر قبول ہو گئی۔ گھر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے روح کو عرش میں جنت میں پہنچا دیا اور فرشتوں کے استقبال میں لگا دی۔ یہی وہ صدیق اکبر کے دیوانے ہیں، اور اپنے روح کو اس طرح پرواز کر دیا، دنیا کی سارے عیاشی اور شہرت کو چھوڑ کر صحابہ کے دامن میں جا کر اپنے جان کو نچھاور کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ یہی 2 الفاظ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سعادت کی زندگی یا شہادت کی موت۔ اور جو شخص صدیق اکبر کی جھنڈا کو لہرائے گا اور ان کی عظمت کی پرچار کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں اسی طرح نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کی عظمت کو لے کر اور ان کی پرچم کو لے کر تمام لوگوں میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوا۔ جن کے خاتمہ صحابہ کی عظمت کے نام پر، صدیق کے نام پر ہو، وہ کیسے اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہو سکتا، وہ کیسے عظمت والا نہیں ہو سکتا۔ اور وقت تو متعین ہے، وقت سے 1 منٹ بھی کوئی بعد میں اور آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ ایام معدودات، ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت کو متعین کر دیا ہے، ایک بریکٹ کے اندر اس کے وقت کو باندھ دیا ہے۔ اب وہ خوش نصیب ہے جو ان سعادتوں کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔